میری زبان کے اوپر بھی کلمات الحق جاری فرمائے۔ یقیناً یہاں سال میں 2-3 دفعہ پروفیسر صاحب اپنے گھر پر بلا کر محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ یہاں علمی سی مجلس ہوا کرتی ہے، علمی لوگ ہوتے ہیں، کوشش کروں گا کہ سادہ سی باتیں عرض کروں، اگر کوئی غلطی ہو جائے گی یقیناً آپ مجھے معاف فرما دیں۔ کس شخصیت کا مقام بیان کرنا ہے، کس شخصیت کے اوصاف اور کمالات بیان کرنے ہیں، جس شخصیت کی حقیقت کو کما حق کو ہو اللہ کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے علاوہ ان کو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم ارواح میں آپ کے ساتھ رہے، عالم شہادت میں آپ کے ساتھ رہے، عالم برزخ میں آپ کے ساتھ ہیں، عالم آخرت میں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر تو بھی میری حقیقت کو نہیں جان سکتا، میری حقیقت کو میرے خدا کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں۔ کس قدر ان کے کمالات ہیں، اگر اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، تب بھی سرکار کا بہت بڑا مقام ہے۔ اگر یوں دیکھا جائے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، پھر بھی سرکار کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور اگر یوں دیکھا جائے کہ آپ تمام نبیوں اور رسولوں کے نبی ہیں، پھر بھی سرکار کا بہت بڑا مقام ہے۔ اگر یوں دیکھا جائے کہ آپ کی رسالت عامہ ہے، پھر بھی سرکار کا بہت بڑا مقام ہے۔ اگر یوں دیکھا جائے کہ ان کی امت کی کثرت اور فضیلت ہے دیگر امم پر، پھر بھی سرکار کا بہت بڑا مقام ہے۔ اگر یوں دیکھا جائے کہ آپ کا دین تمام ادیان کے لیے ناسخ ہے، پھر بھی سرکار کا بہت بڑا مقام ہے۔ اگر یوں دیکھا جائے کہ وہ واحد شخصیت ہے جو خلق کے بھی محبوب ہے، خالق کے بھی محبوب ہے، پھر بھی سرکار کا بہت بڑا مقام ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ کائنات میں ایسی شخصیت نہیں آئی، کوئی ایسا وجود نہیں آیا جس کے اتنے کمالات ہوں، اتنے محاسن ہوں، اتنے فضائل ہوں۔ مورخین نے، سیرت نگاروں نے، محدثین نے، محققین نے، مدققین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر انور سے لے کر پائے مبارک تک بدن کا ایک ایک عضو جو تھا اس کی شکل و شباہت بھی بیان کر دیا، اس کا حسن و جمال بھی بیان کر دیا، اور اس کے کمالات بھی بیان کر دیا۔ قلم بند کر دیے، ان کی رفتار، ان کی گفتار، ان کا اٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا وضو کرنا، ان کا غسل کرنا، ان کا نکاح کرنا، ان کا خرید و فروخت کرنا، ان کی مہمان نوازی، ان کا حلم، ان کی بردباری، ہر چیز کو محدثین نے بالتفصیل نقل فرما دیا۔ وہ کیسی شخصیت تھے جنہوں نے رہزنوں کو رہبر بنا دیا، رہزنوں کو رہبر بنا دیا۔ وہ کیسی شخصیت تھے جنہوں نے ظالموں کو عادل بنا دیا، خائن کو امین بنا دیا، جاہل کو عارف اور عالم بنا دیا۔ میں یوں کہوں گا وہ انسان کو انسان بنا دیا۔ وہ صحابہ کرام جن کا اتنا بڑا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اللہ کریم فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ، فرمایا تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، میرے نبی نے پکڑ کر تجھے جنت میں داخل کیا۔ میں نے دنیا میں ایسا انسان نہیں دیکھا، نہ پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔
ابھی دنیا میں نہیں آئے، عالم ارواح میں ہیں، عالم ارواح میں ہیں۔ اللہ کریم نے تمام انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کو بلا کر ان سے عہد لیا کہ جب آخر الزمان نبی آ جائیں پھر تم نے ان کے ساتھ ایمان لانا ہے، تم نے ان کی مدد کرنی ہے، ان کا امتی بن جانا ہے، ان کی تابعداری اور فرما برداری کا کیسا مقام ہے۔ اگر میں اس آیت کریمہ کی تفصیل میں چلا جاؤں تو زیادہ وقت کی ضرورت ہے، صرف اشارہ میں نے کر دیا ہے، وگرنہ اللہ کا حکم ویسے کافی ہے۔ آگے انبیاء علیہ السلام بھی معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود پروفیسر صاحب کہا جو ان کا امتی نہیں بنے گا ان کے سامنے مسلے پر بیٹھے گا، ان کے سامنے اپنی غوثیت کو چمکائے گا، اپنا ابدال ہونا ظاہر کرے گا، اپنا نبی ہونا ظاہر کرے گا۔ فمن تولا بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ صاحبان علم بیٹھے، فرمایا اس کا نام انبیاء سے کاٹ کر فاسقین میں شامل کر دو۔ حالانکہ جب اپنا عہد لیا سب سے پہلا عہد الستو بربکم، وہاں پر کوئی وعدہ نہیں دیا گیا، وہاں پر کوئی قسم نہیں اٹھائی گئی، کوئی نون تقید ثقیلہ کا نہیں لایا گیا، صرف اتنا فرمایا کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ لوگوں نے کہا بلا، لیکن جب اپنے نبی کی باری آئی فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ تقیدیں آپ سمجھتے عربی کو، ضرور ایمان لانا ہے، ضرور ان کی مدد کرنی ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام نے اس حکم کو مانا۔ جب مسجد اقصی میں گئے کسی نے یہ نہیں ظاہر کیا کہ میں نے اپنی شریعت کے مطابق نماز پڑھنی ہے، فرمایا سرکار کی شریعت پر ہی عمل ہوگا، سرکار کی شریعت پر ہی۔ وہ تو ایسی شخصیت تھی کہ دنیا میں آنے سے پہلے ان کے چرچے ہو گئے۔ طبہ جو یمن کا بادشاہ تھا، صاحبان علم بیٹھے ہیں، طبہ کوئی نام نہیں ہوتا، یمن کے بادشاہ کا لقب طبہ ہے، ایران کے بادشاہ کا لقب خاقان ہے، حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہے، مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون ہے، روم کے بادشاہ کا لقب کیسر ہے، اور فارس کے بادشاہ کا لقب کسرا ہے۔ یہ طبہ جو تھا اس کے بیٹے کو مدینہ کے لوگوں نے قتل کر اس وقت اس کا نام مدینہ نہیں تھا، اس کا نام یثرب تھا، صحیح لقمہ آپ کا۔ انہوں نے بادشاہ کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ بادشاہ نے کہا اب اس شہر کے لوگوں کو میں چھوڑوں گا نہیں، اس شہر کے لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ لشکر جرار لے کر آ گیا، 400 علماء اکرام کو اپنے ساتھ لایا جو سارے تورات کے ماہر تھے، تورات کو سمجھنے والے تھے، آ کر ڈیرا ڈال دیا، یثرب کے ارد گرد آ کر ڈیرا ڈال دیا۔ جب اس نے حکم جاری کر دیا اپنی فوج کو کہ اس شہر کو تباہ اور برباد کر دیا جائے، ان 400 علماء اکرام میں سے جو سب سے بڑا عالم دین تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت ٹھہر جاؤ، یہ تو مجھے وہ شہر لگتا ہے جہاں آخر الزمان نبی تشریف لائے۔ یہ تو مجھے وہ شہر لگتا ہے یہاں محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ تشریف لائے، یہ تو مجھے وہ شہر لگتا ہے جہاں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی تشریف لائیں گے، یہاں پر ان کی قبر بنے گی اور یہاں پر وہ ہجرت کر کے آئیں گے۔ اگلی بات توجہ آپ میری طرف رکھیں، بڑا ذوق آپ کو آئے۔ جب اس عالم دین نے یہ کہہ دیا بادشاہ سلامت نے کہا اب اس شہر کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا، اب اس شہر کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا، اب ہم واپس جاتے ہیں۔ جو علماء کرام تھے 400 ان کا بادشاہ سلامت تو چلا جا، اب ہم نہیں جائیں گے، اب ہم نہیں جائیں گے، اگر وہ ہماری زندگی میں آ جائیں گے ہم ان کا دیدار کر لیں گے، اگر وہ ہماری زندگی میں نہ آئیں گے
ہماری قبریں یہاں بن جائے گی، وہ کبھی یہاں سے گزریں گے، ان کے پاؤں سے جو مٹی اڑے گی وہ ہماری قبروں کے اوپر پڑ جائے گی۔ قیامت سے پہلے ابھی آئے نہیں ہیں، ابھی 1000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے شیخ صاحب، 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ان کا اگر تو وہ ہماری زندگی میں آ گئے، ہم ان کی زیارت کر لیں گے، ہم ان کا کلمہ پڑھ لیں گے، ان کے جوتے سیدھے کریں گے۔ اگر وہ نہ آئے، ہماری قبریں اب یہیں بنیں گی، تو چلا جا، کبھی وہ یہاں سے گزریں گے، ان کے جوتوں سے جو مٹی اڑے گی وہ ہماری قبروں پر پڑے گی۔ یہ ہمارے لیے باعث سبحان اللہ۔ بادشاہ نے کہا پھر ایسی بات نہیں، اگر تم ٹھہر گئے ہو میں بھی ایک عریضہ لکھ کر دے دیا۔ اس نے بھی ایک خط لکھ کر دے دیا، جو سب سے بڑا عالم دین تھا، اس کو خط لکھ کر دے دیا۔ خط تو بہت لمبا ہے، اس کے آخری جملے کیا ہے؟ اس نے کہا ان سے کہنا کہ قیامت کے دن وہ میری سفارش اگر وہ میری زندگی میں آ گئے، میں ان کا وزیر بن جاؤں گا، میں ان کا خادم بن جاؤں گا، ان کے جوتے سیدھے کروں گا۔ اگر وہ نہ آئے تو قیامت کے دن میری سفارش کریں۔ جملہ اگلا سن لے، آپ بھول نہ جائیں، ان کو کہنا بھول نہ جانا، میری سفارش ضرور کرنا، اور میں ان کا سب سے پہلا امتی بننے والا ہوں۔ میں ابھی 1000 سال وقت گزر گیا، اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا وہی ہونا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر اگلا پھر واقعہ سنیں، ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آ گئے۔ پیر سائیں صاحب غور کریں، سرفراز صاحب غور کریں، حضور آ رہے ہیں، حضور کی جو اونٹنی جس کے اوپر آپ سوار ہیں قصبہ، کبھی کسی نے پکڑی ہوئی ہے، کبھی کسی نے پکڑی ہوئی ہے۔ حضرت میرے گھر آ جائے، میرے گھر آ جائے، میرے گھر آ جائے۔ تیرے اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا دعوہا فإنہا مامورۃ من اللہ، اور میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں بیٹھے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں پر یہ بیٹھے گی۔ وہ اونٹنی کس کے گھر کے اوپر بیٹھی؟ جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون تھے؟ درمیان میں ایک بات مجھ سے رہ گئی، جب وہ بادشاہ جانے لگا، اس نے 400 علماء کرام کے لیے، ہر عالم دین کے لیے ایک رہائش بنا کر دی، اور ایک رہائش سرکار کے لیے بھی بنا کر دی۔ سب سے اعلیٰ قسم کا مکان سرکار کے لیے بنا کر دی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، اس بڑے عالم دین کی نسل میں سے خط لکھا ہوا تھا، خط لکھا ہوا تھا۔ سرکار جب اندر تشریف لے گئے، جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو کہا کہ جا کر حضرت کو خط پیش کر، جا کر خط پیش کر۔ جب اس نے خط جیب سے نکالا، آپ نے فرمایا تبا کا خط مجھے پیش کر دے۔ کا خط مجھے پیش کرو۔ جب توبہ کا خط پیش کیا گیا، سرکار نے اس کو پڑھا اور سرکار نے اس کے لیے دعائیں کی۔ ارے علماء کرام، ناخواہ حضرات، میرے بزرگوں، مشائخ اعظام، اس نبی کا کتنا بڑا مقام ہوگا، 1000 سال پہلے ہی ان کا چرچا ہو گیا، لوگ ان کو چاہنے والے، ان کا کیا مقام۔ باوضو بیٹھا ہوں، حقیقت بات یہ ہے، جب علیحدگی میں بیٹھتا ہوں میں کہتا ہوں سرکار کا کتنا بڑا۔ کائنات میں کوئی ایسا شخص ہی نہیں جو ان کی ہمسری کا دعویٰ کرتا ہو۔ بلب مسیح شفائے ہو، بلب مسیح شفائے ہو، بید کلیم اسائے ہو، بلب مسیح شفائے ہو، بید کلیم اسائے ہو، بسر خلیل عطائے ہو۔ بلب مسیح، ساتھیوں کو بتاتا جاؤں، عیسیٰ علیہ السلام بھوک مارتے تھے، مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ شاعر کہتا ہے وہ بھی انہی کی برکت سے، وہ انہی کی برکت سے ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر
موسیٰ علیہ السلام عصا لاٹھی کو پکڑتے تھے اس کو پھل لگ جاتے تھے، اس سے ایسے لٹیں نکلتی تھی، روشنی فرمایا یہ بھی انہی کی برکت سے۔ اور خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد پر نارے نمرود جو گلزار بنی وہ بھی انہی کی برکت سے۔ اگلا جملہ وہ نعت خانوں والا کہہ دیتا ہوں، ہم عالم از گدائے ہو، سارا جہان تیرا ہی گدا، سارا جہان ہی تیرا گدا ہے، بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ قہر میں سب سے تو بڑا، قہر میں سب سے تو بڑا، تو اس سے بڑی خدا کی ذات، قائم ہے تیری ذات سے سارا نظام کائنات کا سارا نظام جو ہے وہ پیغمبر اعظم۔ پروفیسر صاحب ایسا نہ کریں کہ میں محفل کرواتا ہوں، یا سائنس صاحب کہیں میں محفل کرواتا ہوں، یا سرفراز صاحب کہیں میں محفل کراتا ہوں، یا قبلہ حافظ صاحب کہیں میں محفل کراتا ہوں، یا شیخ نواز صاحب کہیں میں فیصل آباد میں محفل کراتا ہوں۔ محفلیں کرا کر تمہارا نام ان میں درج ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہمارا فانا اللہ کا ذکر، اے نبی ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند و بالا کر دیا۔ علامہ جار اللہ زمخشری علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ آپ کو علم ہے کہ آپ کا ذکر کیسے بلند کیا گیا ہے؟ کہا اللہ کریم فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، اللہ فرماتا ہے جس جگہ میرا ذکر ہوگا وہاں میرے محبوب کا ذکر ہوگا۔ اگر 5 وقت مؤذن توحید کی گواہی دیتا ہے اس وقت مؤذن ساتھ رسالت کی بھی گواہی دیتا ہے۔ تمہارے والی بات وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے محبوب ایسے نہ کر لیں، ہم آپس میں کام بانٹ لیتے ہیں، تفویضیں کار کر لیتے ہیں، کام کو بانٹ لیتے ہیں، ایک کام تو کرتے جا ایک کام میں کرتا جاؤں گا، تو میری توحید بیان کرتے جا میں تیری رسالت، کام کو بانٹ لیتے ہیں، قل هو اللہ احد، تو میری توحید بیان کر، محمد الرسول اللہ میں تیری رسالت بیان کر، اپنا اپنا کام بانٹ لیا۔ اس کو تفویض کار کہا جاتا ہے، یہ حضور کا مقام ہے، یہ حضور کی شان ہے۔ اگر مؤذن کہتا ہے اس کے بعد تکبیر ہوتی ہے ابھی جماعت ہوگی اس میں بھی سرکار کا نام ہے، اگر نماز ہے اس میں بھی سرکار کا نام ہے، اگر کلمہ شریف ہے اس میں بھی سرکار کا نام ہے۔ حضرت آپ بڑی بڑی محافل میں جاتے ہیں، ایک تھوڑی سی اصلاح فرما دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر کہہ لے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتنے کلمے ہیں؟ 2۔ کتنے کلمے ہیں؟ 2، ایک توحید والا تو ایک رسالت والا۔ آپ بہت عقل مند ہیں، پرنسپل ریٹائر ہوئے ہیں، یہ مشایخ اعظام تشریف فرماتے ہیں، اس کو کلمہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ ہے تو 2 کلمے، کلمہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ جدائی کلمہ تین کہنا چاہیے، کلمہ تین کہنا چاہیے، لیکن باوجود اس کو کلمہ طیب کہا جاتا ہے۔ جب وہ خدا جو ہے وہ جدائی برداشت کے جاتا وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا ان کا ذکر، اذان میں ان کا ذکر، تکبیر میں ان کا ذکر، نماز میں ان کا ذکر، کلمے میں ان کا ذکر۔ پوری کائنات میں سے کوئی آدمی ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ ان کا نام لیے بغیر میں جنت میں چلا جاؤں، وہ جا سکتا ہے؟ یہ سرکار کا مقام ہے، جو سرکار کی شان ہے، ان کی آمد سے پہلے ان کے چرچے ہو گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ قبلہ حافظ صاحب بہت پکے حافظ قرآن ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے نا 3 سپارے میں، 7ویں سپارے میں اللہ نے ان کے معجزات بیان فرمائے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، پھونک مارتے تھے مردہ زندہ ہو جاتا تھا، کوڑی کو ہاتھ پھیرتے تھے اس کی جلد درست ہو جاتی، بیمار کو دم کرتے تھے وہ صحیح ہو جاتا، اور یہ بتا دیتے تھے کہ تم گھر سے کیا کھا کر آئے ہو، گھر میں کیا جمع کیے۔ یہ تو میرے نبی کی باتیں کرتا ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، فرمایا میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، مادرزاد نبینے کو بینا کر دیتا ہوں، کوڑی والے کو درست کر دیتا ہوں، اور تجھے خبریں دیتا ہوں گھر کیا کھا کر رہے ہو کیا جمع کر کے۔ مردے زندہ کرنا بہت بڑا کمال، بڑے حوصلے سے بات سننا، بہت بڑے کمال کی بات، مردوں کو زندہ کرنا بہت بڑے کمال کی بات۔ ان کے خالہ زاد بھائی تھے یحییٰ علیہ السلام، جب یہ معجزات دکھائے انہوں نے کہا اے عیسیٰ کہیں آخر الزمان نبی تو ہی تو نہیں بنتا جس کے اتنے فضائل بیان کیے گئے، جس کے اتنے کمالات بیان کیے گئے، جس کی اتنی شانیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے فی البدی فرمایا اے یحییٰ کیسی بات کرتا ہے، اگر وہ میری موجودگی میں آ جائیں، جب وہ جوتا پہنیں گے ان کا تسمہ باندھنے کو میں فخر سمجھتا ہوں۔ اور میں تو اس کو فخر سمجھوں گا اگر میں آپ کو جوتا پہناؤں اس کا تسمہ میں باندھوں۔ یہ تو سرکار کا کتنا بڑا مقام، سرکار کی اتنی بڑی شان ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب ہم نے جو آپ کو کمالات عطا فرما دی ہے وہ کسی کو عطا نہیں، کسی کو عطا نہیں۔ تو بات لمبی بھی ہو سکتی ہے لیکن مجھے وقت کا بڑا خیال کرنا ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا جماعت بھی یہاں ہوگی، لنگر بھی ان کا بڑا وسیع ہوتا ہے، ان کی معجزات کی چند باتیں کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے ان کے معجزات کی چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کے معجزات پر سرکار کے معجزات غالب اور فائق۔ اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات جو عطا فرمائی وہ مخصوص جگہ پر بلا کر عطا فرمائی، طور پر، اور بڑی شرطیں اس کی لگائیں، اسے روزے رکھو، یوں کرو، بنا کرو، ہمیں اس بارے میں جہاں بالکل صحیح فرمایا، قرآن کی نص ہے، قرآن کی نص ہے 40 روزے رکھو، پھر اس کے بعد بڑا مسئلہ، بہت بڑا مقام، بڑا علم ہے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے نبی کی بات ہے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ غار حرا میں ہے تو قرآن وہاں پیچھے مسجد میں آ گئے قرآن وہاں آ رہا، چلو یہ تو بیت اللہ ہے، یہاں تو عظمتیں ہیں، ایک نماز پڑھو لاکھ نماز کے برابر ثواب، یہاں سے 300 میل سفر کر کے مدینہ منورہ میں چلے گئے، قرآن وہاں۔ بدر میں جنگ کے لیے گئے قرآن وہاں ہے، احد میں گئے قرآن وہاں ہے، 600 کلومیٹر تبوک ہے وہاں چلے گئے قرآن پیچھے چلا گیا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب تو میرا محبوب ہے، عائشہ صدیقہ کے لحاف میں ہے تو قرآن یہ میرے نبی کا مطلب، یہ میرے نبی کی شادی۔ اللہ اکبر، میں مانتا ہوں ذرا بڑے دل سے بات سننا، جلدی سے فتویٰ نہ لگا دینا۔ موسیٰ علیہ السلام پتھر پر لاٹھی مارتے تھے، قرآن کہتا ہے 12 چشمے پھوٹ گئے، 12 چشمے پھوٹ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام دریا پر لاٹھی ماری، وہ دریا خشک ہو گیا، اس میں 12 رستے بن گئے۔ غور کرنا، تیرے اور میرے نبی کے نائب نے رکا لکھا، خشک دریا چلنا شروع ہو گیا۔ تیرے اور میرے نبی کے نائب نے رکا لکھا، توجہ پھر فرمائیں ذوق آئے گا۔ لاٹھی جب گئی ہوگی سائیں صاحب، جہاں دریا پر ماری ہوگی وہاں قریب کھڑے ہیں، وہ سینکڑوں میل دور ہے، رکا لکھ رہے ہیں، دریا چل رہا ہے۔ ان کا مقام کون ہے؟ ان کے خادموں کا مقام نہیں بیان کر سکتا تو مخدوم کا مقام کون ہے؟ سرکار کا عالم کیا ہو، کیا بڑا مقام ہے اللہ کے۔ ٹھیک ہے یہ جائیں سیر کرنے کے لیے، پتھروں سے پانی نکلتا ہی ہے، پتھروں چشمے نکلتے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں سے نہریں نکل رہی ہیں، لیکن آج تک کبھی کسی کی انگلیوں سے پانی نہیں نکلا، آج تک کسی کی انگلیوں سے پانی نہیں نکلا ہے تو تیرے اور میرے نبی کی انگلیوں سے نکلا۔ کتنا ہے؟ غزوہ تبوک کے موقع پر میں رات مطالعہ کر رہا تھا، 70,000 صحابہ کرام تھے، ان کے
کے گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، سرکار کے بدن اتھر سے پانی نکلا، 70,000 صحابہ اکرام نے پیا، ان کی سواریوں نے پیا، اونٹوں نے پیا، برتن بھر لیے، یہ سرکار کی انگلیوں مبارک سے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی عمر فاروق نے تھوڑا سا مسئلہ کیا، سرکار نے فرمایا تھوڑا سا پانی لے کر آؤ، اپنی انگلیاں اس پہ رکھ دی، چشمے کی طرح پانی نکل، چشمے کی طرح پانی نکل رہا تھا۔ کسی آدمی نے ذوق والے نے پوچھا جناب تم کتنے تھے؟ کہا تھے تو ہم 1500، لیکن بخاری کے حدیث سن، کہا اگر 1,00,000 بھی ہوتے پانی سب کے فیصل ممتاز صاحب حساب کر لینا گھر جا کر، 1,00,000 آدمی کتنا پانی پیتا ہے؟ سرکار کے بدن سے وہ جنت سے پانی آ رہا ہے۔ کیا بڑا مقام، سرکار کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ سرکار کی شان نہیں کو بیان کر سکتا، ان کا مقام کو غرفان اعلیٰ کا ذکر، ان کے معجزات بھی پائے۔ میں مانتا ہوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سلیمان علیہ السلام منطق الطیر، قرآن کہتا ہے کہ وہ پرندوں کی بولی کو سمجھتے تھے، لیکن تیرے اور میرے نبی نے کیا کیا؟ بکری کو ذبح کیا گیا، اس کا گوشت بنایا گیا، ہانڈی میں پکایا گیا، کہا لوگوں اس لقمے نے مجھے بتا دیا ہے کہ اس میں زہر ملا، کہاں پرندہ اس میں تو جان ہے، جہاں ذبح کر دیا گیا ہے، پھر ہانڈی میں پکا بھی دیا گیا ہے، اس لقمے کو پکڑ کر کہا کہ اس لقمے نے مجھے خبر دے دی ہے کہ اس میں ٹھیک ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، لوہا جناب داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا، اور لوہے کو تو لوہار موم کر ہی دیتے ہیں۔ بخاری پر اللہ کے پاک پیغمبر جب غار ثور میں گئے، جیسے جیسے سر رکھتے تھے پتھر موم ہو جاتا، جس کا دل بڑا سخت ہو اس کو سانگ دل کہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں پتھروں میں بھی آپ کی محبت کرتا۔ ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرتے تھے کن کو؟ جن میں کسی وقت روح تھی، کسی وقت وہ زندہ تھے۔ میرے نبی نے وہ ستون حنان کھجور کا تنا جو ہے اس میں کیا جان ہوتی ہے، خشک ہے، نبی اس کے ساتھ تیگ لگا کر بیان کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے اس میں جان پیدا کروایا۔ یہ سنگریزے جو ابو جہل کافر کے ہاتھ میں ہیں، سرکار نے ان میں جان پیدا فرما دی، قربان نبی کا کلمہ پڑھا۔ جو مانتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے، آپ ایسا تخت ہوتا تھا اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، 300-400 آدمی جہاں جانا ہوتا تھا چلے جاتے تھے۔ قرآن کہتا ہے ولی سلیمان ریحا غدوها شہر ورواحها شہر، صبح کے وقت بھی 1 مہینے کی مسافت پر، شام کے وقت بھی 1 مہینے کی مسافت پر۔ وہ آسانی تھی، پائلٹ کی ضرورت نہیں تھی، تیل کی جہاز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جانا ان کو پڑتا تھا۔ لیکن جب باری آ گئی محبوب خدا کی صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ سے سماعت فرمائیں، معراج کر کے معراج سے واپس آئے ہیں، لوگوں نے جاہلوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں مسجد اقصیٰ میں دیکھ کر آیا ہوں، بتاؤ اس کے ستون کتنے ہیں، اس کی چھت کیسی ہے، اس کے دروازے کیسے ہیں؟ جناب آپ پروفیسر صاحب کے گھر میں تشریف لائے ہیں ایز مہمان، کیا یہ پنکھے گرنے کے لیے آپ آئے؟ کیا یہ الماریاں گرنے کے لیے آئے؟ ہم تو یہاں محفل کے لیے آئے کہ ہم یہاں محفل گرنے کے لیے آئے؟ اس کے دروازے کتنے ہیں، یوں ہے فلاں ہے، کیوں جی سرفراز صاحب، کیوں جی پیر صاحب، یہ تو گرنے کے لیے نہیں آئے کہ پنکھے کتنے لگے ہوئے ہیں، یہ تو احمقانہ سوال تھا۔ سرکار کے دل میں تھوڑا سا اضطراب پیدا ہو گیا، اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل سدرۃ المنتہا پر نہ بیٹھ، مسجد اقصیٰ کو اٹھا لا، میرے نبی کے سامنے رکھ دے۔ سلیمان کو جانا پڑتا تھا علیہ السلام، لیکن سرکار کے سامنے مسجد اقصیٰ، سرکار کا
جو سرکار کی شان ہے، بس ان کا مقام کوئی بیان کر سکتا ہی نہیں ہے۔ طاہر میں سب سے تو بڑا، طاہر میں سب سے تو بڑا، اس سے بڑی خدا کی ذات، قائم ہے تیری ذات سے سارا نظام کائنات۔ چھوٹے بچے خاص کر کے یاد رکھیں، سکولوں میں جاتے ہیں کہتے ہیں نبی ہماری طرح کا ہے، ان سے پوچھیں، ہماری مولوی صاحب نے بیان کیا تھا، سرکار نے ہاتھ ایسے کیا، سرفراز صاحب بچے کو بڑا گناہ کیتا ہے آج کل، وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، وہ چھوٹے ذہن کے آدمی، وہ بہت گھٹیا ذہن کے آدمی اس وقت کی باتیں کرتا ہے جب سلیم صاحب پرائمری میں پڑھتے تھے، حافظ جمیل صاحب درس میں پڑھتے تھے، اس وقت کی باتیں کرتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے، باتیں کرتا ہے یوسف خو، یوسف خو، یوسف خو، اور تجھے یہ نہیں پتا وہ مصر کے بادشاہ بن گیا، تو یہ باتیں کر رہا کہ وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، تجھے یہ نظر آتا ہے، مجھے نظر آتا ہے سدرۃ المنتہا پر جبرائیل پیچھے ہے میرا نبی ہاتھ ایسے کیا، کہا ہاتھ کہاں چلا گیا، کہا میرا ہاتھ جنت میں چلا گیا، وما علیہ الا البلاغ۔ سلام شمع بد میں